30 روزے 30 مرادیں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. کتنا فائدہ ہو رہا، کتنا نفع مل رہا، لوگوں کے ٹوٹکے، بتائے جانے والے وظیفے، کی جانے والی دعائیں، اور اللہ پاک جل شانہ کے نام کے ساتھ دعائیں، اور یا اللہ کی کاپی، اللہ پاک جل شانہ کو درخواست. یہ سارا گلدستہ اور یہ سارا مجموعہ بندے کو اللہ سے ملا رہا، اور مخلوق کی خدمت اور پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات حل ہو رہے ہیں. یقین جانیے آج لوگوں کو مسائل نہیں چاہیے، اس کے تذکرے نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے. اور بہت پریشان ہے انسانیت. میں آپ لوگوں کے مسائل کا حل اور پریشانیوں کے حل کا ذریعہ بن جائے، اور لوگوں کی الجھنیں اور مشکلات کو حل کرانے میں اللہ کے خزانوں میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ ہمیں لوگوں کے مسائل کے حل کرانے میں ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اور انسانیت کو خیر کی طرف لانے، ان کے مسئلے، ان کی مشکل، ان کی الجھنیں، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے. یہ ایک بہت بڑا مشن ہے اور بہت بڑی خیر ہے، اور جس میں ہم سب شامل ہیں. یقین جانیے کسی کو ایک دکھ اور تکلیف کا کوئی سہارا تنکے کی شکل میں مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کو عرشی وظائف مل جائیں اور اس کے فرشی نظام ٹھیک ہو جائے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا بھی سنوارتی ہیں اور آخرت بھی سنوارتی ہیں. تو انشاءاللہ روزانہ کی طرح آج بھی رمضان کی مبارک اور بابرکت اور سعید گھڑیوں میں ہم انشاءاللہ پہلے ٹیلی فون کی کچھ کالیں لیں گے. میں ان حضرات سے پہلے معذرت چاہوں گا کہ جن کی کالیں نہیں مل سکی، اور ان سے عرض کروں گا جو کالیں کرنے والے ہیں وہ مختصر بات کریں گے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ فون کی کالیں لوں اور اللہ کی مخلوق کو نفع ہو سکے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے مانگیں گے، اور پھر اللہ کو یا اللہ کی درخواست دیں گے، پھر دم ہوگا اور دعا ہوگی. یہ روزانہ کی طرح آج کے معمولات ہیں. تو میں فون کھول رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اور اللہ کی مخلوق کو نفع ہو اور انسانیت نفع اور فائدہ حاصل کرے. تو ہم کالوں سے ابتدا کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو. کال آ گئی ہے، سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال ملی اور پھر ختم ہو گئی. میں معذرت چاہوں گا کہ آپ نے کوشش کر کے کال ملائی لیکن آواز نہیں آ سکی. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کال ملے تو بات بھی ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں ہنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری آپ سے لاسٹ رمضان میں بات ہوئی تھی، جی. رمضان سے ایک دن پہلے. اچھا تو جی. آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا اللہم اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جی جی وہ میں نے پڑھا، مجھے ابھی 1 سال تقریباً ہو گیا ہے. جی. اللہ کا شکر ہے میرے تمام مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، اور میرا کیس تھا میرے شوہر کے اوپر، قتل کرنا، حق جھوٹا کیس تھا، جی جی. تو وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، 2 مہینے کا ہے ابھی. جی بس مجھے بہت کچھ مل رہا ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں، میں بہت پریشان تھی. جی. اللہ کا شکر ہے. بس اب اٹھ کے راتوں کو بس رو رو کے الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی شروع ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں میں اس قابل ہوں نہیں جتنا مجھے مل رہا ہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہو میں رہی ہے. سب کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ جی پڑھو، آپ کو یہ ملے گا. اور ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے جو، جی جی. وہ تو میں نے ابھی اتنی آزمائی ہے کہ میں اگر چند گھنٹوں میں بھی چاہوں نا کہ مجھے مل جائے میری چاہت، تو مجھے مل جاتی ہے. جی جی
جی جی بس میں وہ بہت پڑھتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کس وظیفے سے زیادہ فائدہ ہوا؟ وہ چند وظائف آپ بیان کریں، کون کون سے وظائف ہیں جن سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ حضرت صاحب میں آپ کو یہی جو میری دعا ہے نا، جب میں نے یہ پڑھنی شروع کی ہے تو جی جی. تب سے مجھے مل رہا ہے. اچھا. اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے پڑھ رہی ہوں. جی جی. اور افحسبتم کی جو آیت آپ دیتے ہیں، آخری 4 آیات، وہ ہر مہینے کی پہلی پیر کو کر رہی ہوں میں. جی جی. اس سے بھی میری ایسی بندشیں ختم ہوئی ہیں. میرے بچوں کے اسکول کی فیس نہیں جمع ہوئی تھی 2 سال سے. جی جی. اسکول سے خود فون آ گیا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں، ہم اپنے بچوں کی اسکول معاف کر رہے ہیں. جی جی. یہ افحسبتم کی آیت کی وجہ سے. اچھا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کریم آپ کو اور بھی ہمیشہ کی خیریں، خوشحالیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کو بہت آمین زیادہ تونگری عطا فرمائے، آمین اور اسی طرح آمین ہم سب کو اعمال کے نفع اور ان کی قیمت اور حتیٰ کہ ان پہ سچا اعتماد عطا فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ حضرت دعا صاحب یاد بس کریں. میں یہ پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے 10 سال کا. جی جی. ماشاء اللہ پیدائشی تو صحت مند تھا، وہ بہت اچھی اس کی صحت تھی، ہائٹ بھی بہت اچھی تھی، پڑھائی میں بھی لائق تھا. اب جی چند سالوں سے اس کو پہلے اس کی نظر کمزور ہو گئی، پھر اس کے معدے کا مسئلہ، اب روز رات کو اس کے پیٹ میں درد ہے، نزلہ ہے، اس کو زکام نہیں ختم ہو رہا، اس کا 3 4 مہینے ہو گئے. پڑھائی میں بھی افیب ہونا شروع ہو گیا ہے وہ. جی. تو آپ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی اس کو کیا مسئلہ ہے. اس کو ایسا کریں، جوہر شفا مدینہ دوا استعمال کرائیں، آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ دن میں 3 4 بار، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحت مند ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حضرت صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے بڑا گھر دے دے، میرا گھر چھوٹا ہے تو. دعا کر دی آپ کے لیے، جزاک اللہ، دعا کر دی. جزاک اللہ جزاک السلام اللہ علیکم. جزاک اللہ. جب کسی بندے کو کے مسائل حل ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میری فلاں وظائف سے مسائل حل ہوئے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں، بات کیجئے. جی السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب، جیسے میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف ہوں. میں کافی عرصے سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، پر میرا نمبر نہیں مل رہا تھا. ہاں آج اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے کہ آپ کا نمبر ملا. جی جی. جی میں بچوں کی وجہ سے کام کاروبار نہیں ہے بالکل بھی. اچھا. بہت عجیب و غریب سے گھر کے حالات ہو گئے. شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، بچیوں کا. ایک بچی کی شادی کی تھی، وہ بہت پریشان ہے اپنے گھر میں. اچھا. ایک اچھا. بچی ہے، اس کے رشتے کا شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. بیٹے ہیں ان کی. کام کاروبار سب بالکل ختم ہو گیا ہے. کچھ عجیب سے ہی حالات ہیں، بس کوئی سمجھ میں نہیں آتے. آپ ذرا معلوم کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے سارا. اچھا. کچھ اچھا. لوگ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. اچھا، میں ایسا ہے، اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو جی صورت وضحا سے یہ مسائل آپ کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اگر آپ جی صورت وضحا کا وہ عمل کریں جس کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو علم ہے اس کا، جی 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 تو اگر وہ دن میں ہر نماز کے بعد پڑھیں اور سارا دن آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت مبارکہ پڑھیں تو جی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت نتیجہ، رزلٹ اور بہت خیر و برکت ملے گی، اور صورت وضحا کے اس عمل کا بہت کمال ملے گا آپ کو. جی. تو مسلسل کرتے رہیں یا یہ 9 دن ہی کرنا ہوگا؟ نہیں نہیں، آپ اس کو مسلسل کیجئے، اور اس کے علاوہ بھی ابکری کے کوئی وظائف تسبیحات جو آپ کر رہے ہیں جی مجھے جی جی بتائیں نہیں، بس ان کی بھی اجازت ہے، وہ بھی آپ کرتے جی رہیں اور بہت توجہ سے کرتے رہیں. جی. جزاک اللہ خیر. میں بہت پریشان تھی، بہت عرصے سے ٹرائی کر رہی تھی، آج جا کر ملی ہے. جی میں انشاءاللہ. الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کس طرح سے آپ کو کریم بتاؤں. آپ کو اور ہمیشہ کی خیریں خوشیاں عطا فرمائے. آپ کے لیے دعاؤں دعائیں میں ہیں، یاد بہت رکھیے دعائیں. جی کہ بہت میری جی. بچیوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے دعا کیجیے گا جی حضرت انشاءاللہ، صاحب. بہت دعائیں ہیں، بہت دعائیں ہیں. انشاءاللہ دعا جی کروں گا. آپ یہ وظائف اور اس سے پہلے کوئی وظائف اگر پڑھ رہے ہیں جی جی تو جی آپ جی نہ جی چھوڑیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ. سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جی
जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुर्शद जी, वालेकुम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुर्शद जी, अल्लाह का करोड़ा बार शुक्र है। जी, अल्लाह पाक करम करे, बात कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, आमीन आमीन बेटे दे, आमीन। आपकी दुआ में बड़ी बरकत है। अच्छा, मेरी अम्मी का नाम जोहरा और नानी का नाम शरीफा है। जी 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 अम्मी मेरे जब से हमने होश संभाली ना बीमार है, जी 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 कब्ज बहुत ज्यादा, भूख ना लगना, दिमागी कमजोरी बहुत ज्यादा, नींद ना आना जी और बहुत बहस करती लड़ती हूँ। जी। आपने वज़ाइफ दिए, मैं पढ़ तो रही है, लेकिन उनके जो मसाइल नहीं हल हो। अच्छा, हमारी एक दवा है काली कड़वी शिफा, अच्छा वो अगर उन्हें चंद बोतलें 5-10 बोतलें पिलाएं दिन में 5-6 अच्छा 7 दफा 3-4 चम्मच 5 चम्मच काली अच्छा कड़वी शिफा के, तो अच्छा उससे बहुत फायदा होगा और बहुत नतीजा और बहुत रिजल्ट उनकी तबीयत में। और दूसरा जो है व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, ये आयत अच्छा मुबारक अगर हर नमाज अच्छा के बाद एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ पढ़ें, वैज़ा अच्छा बतश्तुम जब्बारीन, ये जी आयत जी मुबारक अगर पढ़ें तो जी। इंशाअल्लाह ताला आपको इस आयत मुबारक का बहुत फैज़, बहुत खैर और बहुत रहमत मिलेगी। अच्छा, जो पहले वज़ाइफ है वो पढ़ती रहे। जी, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो करती रहें, बल्कि अच्छा उनकी ख़ास इजाज़त अच्छा है, वो अच्छा अच्छा। करते रहें। मुर्शद जी, जो मैं जितने भी वज़ाइफ कर रही हूँ, मुझे आपकी इजाजत है? जी, आपको इजाज़त दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा इजाज़त है। मुर्शद जी, एक और मसला है। जी जी हमारे कमरे का दरवाजा बंद हुआ आज से 16-17 साल पहले, मेरा भाई फोत हो गया जवान। जी अब सर्दियों में में हमारी खिड़कियां जो है ना वो बहुत ज्यादा बजी, वो 6 अक्टूबर को वो फोत हो गए। उनके जनाजे के फौरन बाद हमारे तांबिये से सांप निकला, नहीं, खिड़कियाँ क्या हुई? खिड़कियाँ? बजी ऐसे जोर जोर से जैसे कि बजाता है ना, जी जी जी। छन छन की आवाज है। अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह घर मैं, में आदमी भी एक चलता फिरता नजर आता था, जी जी, लेकिन अब आपके वजाइफ से बड़ी बरकत है। वज़ाइफ से बरकत है, हिफाजत है, हाँ जी हाँ जी। तो आप बस यही वज़ाइफ मुस्तकिल करें जिससे बरकत भी है, रहमत भी है, हिफाजत भी है। आप मुस्तकिल लेकिन वो मिजाजी से मामला करें। समझ में नहीं आया कि वो सांप निकलना अबू के जनाजे के फौरन बाद मगरिब से। आप मुस्तकिल यही वजीफ़े करें, यही जादुई अच्छा जिन्नाती शैतानी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह इससे आपको और ज़्यादा हिफाजत भी होगी, रहमत भी होगी, फ़ायदा भी होगा। अच्छा, मेरे अबू के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। आमीन वो आमीन। आपसे बड़ी मोहब्बत कर रहे थे, आपके मुरीद से। अगर जिंदा होते तो रमजान गुजारने के लिए आते। जज़ाक। 2019 का रमजान उन्होंने आपके साथ गुजारा। जी यार, दुआ है आपके लिए, दुआ है, इंशाअल्लाह मैं दुआ अच्छा करता हूँ। मुर्शद जी, एक और मसला है। जी तीसरा महीना है मेरे, जो है ना मैसेज के बाद जो है ना खून मुसलसल सारा महीना जारी रहता है। जी जी जी, उसके लिए आप ऐसा करें, आप या काबिज़ों की एक तस्बीह पेट पे हाथ रख के पढ़ें हर नमाज के बाद, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। या काबिज़। इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे जज़ाकल्लाह। शोहर का नाम मोहम्मद सईद है, आपकी कॉल बंद कर उनकी रहा अम्मी हूँ, का नाम भी जोहरा। सुनिए, आपकी कॉल जी बंद कर रहा हूँ, सबको मौका देना जी। है, आपके लिए दुआ अच्छा है और सब यही वज़ाइफ करें इंशाअल्लाह। मुर्शद जी, मेरे लिए औलाद की दुआ करें, मेरी औलाद नहीं है। इंशाअल्लाह 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 कोशिश करता हूँ कि सबके लिए, आपसे भी दरख्वास्त है कि मुख्तसर कॉल कीजिए, मुख्तसर बात कीजिए, ताकि सबको मौका मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बात कीजिए। अस्सलाम। वालेकुम सलाम, आप बात कीजिए। हजरत साहब, मैं मेरे अस्सलाम सभा वालेकुम। कैंप जी, हजरत साहब मैं वहाँ कैंप से बात कर रही हूँ जी। जी जी मेरा नाम मकसूद फातिमा है जी जी जी। मेरी ना आपसे दफा मुलाकात हो चुकी है। जी जी तो आपने हमें वजीफा बताया था, या
یا ممیت ہو یا ثابت ہو یا صبور یا مانی ہو یا چیز ہو. جی 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 مجھے بہت خوشی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کال مل گئی ہے. جی جی تو نا گھر میں ابھی بہت مسئلے ہیں, گھر میں صرف میں ہی پڑھنے والی ہوں اور کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا. اچھا جی اور چھوٹا بیٹا, اس کا نام محمد شاید بے مسعود ہے, ہاں جی اس کی پڑھائی بالکل چھوٹ گئی ہے گھر سے باہر. اور کیا کرنا بتاؤں, بس اچھا سگریٹ اور یہ وہ بس. اور باقی پورا نظام, میری طبیعت بالکل ٹھیک, گھبراہٹ اتنی, میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں. اپنے پرائے سب ایک ہے, اور اللہ کے سوا بس میں سمجھتی کہ اللہ ایک کام ہے. میاں ساتھ نہیں دیتا, گھر پہ توجہ نہیں, بات نہیں سنتا, سسرال میرے سب. اچھا انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. میں ہاں آپ کو جی. اللہ پاک جل شانہ کا ایک نام دیتا ہوں. اچھا, کپڑے بہت کٹنے اور اس طرح نا بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. اچھا جی انشاءاللہ کرم ہوگا. آپ ایسا جی کریں کہ ایک لفظ ہے وہ اللہ کا نام پڑھیں اور اس کو جی بہت توجہ سے پڑھیں. وہ ہے نصر من اللہ و فتح قریب. جی نصر جی من اللہ و فتح قریب. یہ جی آپ سارا دن کھلا پڑھیں, بہت زیادہ پڑھیں, وضو بے وضو. اور جی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں آپ, یا حفیظ یا سلام کی. جی جی اور یہ نصر من اللہ و فتح قریب بہت زیادہ پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں. جی جی حضرت صاحب, آپ میرے لیے, میری بیٹی ہے, اس کا اپنا پری میڈیکل کر رہی ہے نا, جی جی تو دوسرا بیٹا وہ بھی میڈیکل میں ہے, پری میڈیکل. جی ان کا پیپر ہونے والے ہیں, میں تو انشاءاللہ دعا سب کرتا بچوں کے لیے. ہاں جی, آپ کا بہت, مجھے بہت, میرا ہے نا, آپ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بس آپ سامنے ہیں. ہوں. کریم آپ کو ہمیشہ خیریں دے, فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ. میرے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, جی تو آپ ضرور بچوں کے لیے, اور ضرور. امتحان میں کامیابی کے لیے. جی انشاءاللہ ضرور دعائیں ہیں آپ کے لیے اور آپ کی ساری نسلوں کے لیے دعائیں ہیں انشاءاللہ. آمین آمین آمین. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت عزت دے, بہت شان دے, اللہ پاک آپ کے نسلوں میں بہت. آمین. السلام ہاں علیکم. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی, میرا نام آفتاب چیمہ ہے جی اور میری والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے. جی میں پچھلے کوئی 15-16 سال سے انتہائی کرائسس کا شکار ہوں مالی لحاظ سے. آپ جی کی دعا سے, آپ کی تسبیح خانے سے جب سے رابطہ ہوا ہے, روحانی فیض تو مجھے بہت ہے, جی جی اس میں کوئی سوال نہیں ہے. دوسرا, لیکن مالی لحاظ سے جو ہے وہ دن بدن ابتری ہے, کوئی رستہ سجھائی نہیں دیکھتا, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جی جو کلپس میں آپ کے وظائف دیکھتا ہوں, کرتا ہوں, وہ سب کر رہا ہوں میں. 2 انمول خزانے اور سورہ کوثر کا عمل پچھلے 6 سال سے میں کر رہا ہوں. جی جی تو لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی کامیابی یا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دے رہا. اچھا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ خیریں عطا فرمائیں گے. اللہ پاک, آپ پریشان نہیں ہوں, میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ اور آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ سارے کام اللہ بنا دے گا. انشاءاللہ. آپ ایسا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جی ٹھیک. یہ دعا بہت پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں, جی ٹھیک. اور بہت پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں, جی ٹھیک. اور اس کو سینکڑوں ہزاروں پڑھیں. جی ایک ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ دن کے کسی وقت میں صلاۃ و تسبیح پڑھیں, لیکن گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے. یہ 2 کام اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک رزق کے برتن بھر دے گا, اور جو غیب سے مشکلات, مسائل, پریشانیاں, الجھنیں ہیں, وہ ساری آپ کی اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گی. حضرت امال کی اجازت بھی دے دیجیے. آپ جتنے کر رہے ہیں ان سب کی اجازت ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ آپ خیر. کو اللہ ہمیشہ پاک کی آپ کو. اجازت ہے کہ آپ وہ کریں, اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے اور فائدہ ہوگا. اللہ پاک آپ کی نسلوں کو اور آپ کو سدا سلامت رکھے گا. آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مسنون دعا ہے، بہت برکت والی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اونچا بولیے۔ ہاں، احسان اللہ بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی بات کیجئے۔ جی پیر صاحب، میں کافی سالوں سے میں نے سول انجینئرنگ کیا ہوا ہے، جی لیکن پیر صاحب نوکری کے حوالے سے، اور میں نے جاب کے لیے بھی اپلائی کی، میں بزنس کے لیے بھی کافی ٹرائی کیا، جی جی۔ لیکن پیر صاحب کوئی خاصی کامیابی نہیں ملی۔ اچھا اچھا۔ اور پیر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں انگیجمنٹ کے حوالے سے میرے ماں نے کافی دفعہ ٹرائی بھی کی، جی جی۔ لیکن پیر صاحب اس میں بھی کوئی خاصی وہ نہیں ملی۔ تو اچھا۔ ایک دوست ہے، ان کی آپ کی خاصی قربت ہے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پیر صاحب سے کانٹیکٹ کرو، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اچھا ایسا کریں، ایک دعا ہے، جی اللہم جی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین جی والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ایک دعا ہے۔ جی اگر جی آپ اس دعا کو بہت ہی توجہ سے سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، جی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کھلا پڑھیں، اللہم اغفر لی ولوالدی جی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ دن کے کسی وقت صبح شام آیت کریمہ والے نفل پڑھیں، جس کے ہر سجدے میں 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہوتی ہے۔ جی یہ اگر آپ 2 کام کر لیں تو آپ جی کو انشاءاللہ اس کا بہت ہی نتیجہ، بہت ہی کمال اور بہت ہی خیر و برکت ملے گی۔ جی پیر صاحب، ایک مسئلہ مجھے تھوڑی سی شک ہوئی تھی، میں سوچ رہا تھا کوئی بندش وغیرہ اس طرح، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قابل نہیں ہوں، میں کافی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کی رحم سے کافی ذہین بھی ہوں، لیکن کسی بھی چیز میں کو ٹرائی کرتا ہوں تو پیر صاحب وہ ہوتا نہیں، تو میں نے کہا کہ کوئی بندش کا اس طرح کوئی مسئلہ آپ تو سے نہیں عرض ہوگا۔ کر رہا ہوں، میری بات کو غور سے سمجھیں۔ آپ کے جی کوئی مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں کوئی بھی ہیں، ان سب کے جی لیے یہ میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، جو آیت کریمہ والے نفل، اور یہ میں نے آپ کو وظیفہ دیا ہے، یہ وظیفہ آپ کو عرصہ لگاتار کریں۔ ہاں ایک جی بات ہے کہ اگر آپ نے 2-4 دن کر کے چھوڑ دیے پھر فائدہ نہیں ہوگا، کچھ عرصہ جی لگاتار کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہت رزلٹ ملے گا اور بہت جی بہتری ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ملے گا۔ جی پیر صاحب، یہ نقل کا طریقہ مجھے یاد نہیں، تو یہ میں کس طرح؟ جی یہ ہماری سوشل میڈیا میں یہ آپ کو ابکری میں مل جائے گا، آیت کریمہ والے جی نفل، 2 رکعت نفل، اس کے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے۔ جی انشاءاللہ آپ یہ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ میں دیکھ سکتا ہوں؟ یہ مطلب یہ آپ دیکھ لیجئے، کریں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ کی کال بند کر رہا ہوں، آپ کے جی لیے بہت دعائیں انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام پیر صاحب، علیکم۔ بہت آیت کریمہ والے نفل میں جس کو ہی میں نے بتائے ہیں اس کے مسائل الحمدللہ حل ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، کرم۔ شکر اللہ کا کہ آپ کے ساتھ آج میری بات ہو رہی ہے، اور میں ماشاءاللہ سے آپ کے وظیفے وغیرہ بھی کرتا ہوں اور بات بھی ہوتی ہے، مطلب جو آپ وظیفے کرتے ہیں اس کو میں سنتا بھی ہوں۔ جی جی جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ جادو جنات کا مسئلہ تھا، جی اب وہ تو کسی طرح سے ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا یہ کاروباری جو مسئلے ہیں وہ زیادہ ہیں، جی جی وہ آگے نہیں جا رہا۔ جی۔ تو حضرت صاحب اس کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ بندش ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ جی جی بہت آدمی اللہ پاک کی رحمت ہوگی، آپ کے مسائل حل، مشکلیں دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ جی اور جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس ایک تو یہ آپ سے ملنا بھی تھا مجھے، میں بہت کوشش بھی کہ آپ کراچی آئے تھے لیکن آپ سے مل نہیں سکا۔ جی جی۔ تو میرا نام سراج الدین ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔
جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے ملاقات کس طرح ہوگی؟ یہ ہو نہیں رہی؟ نہیں، میں نے کہا فیس ٹو فیس آپ سے ملاقات کرو، آپ سے کچھ فیض ملے، کچھ وظیفے مل جائیں، کچھ اجازت مل جائے. میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، وظیفے بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ 100% خالی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میرے مشورے سے چلیں، آپ کو بہت نفع ہوگا. آپ ایسا انشاءاللہ. بس کریں، ابھی وہ جو جی آپ سنیں جی میری جی بات، جی جی آپ ایسا کریں کہ 2 انمول خزانے سے دوستی لگائیں. جی اچھا 2 انمول انشاءاللہ. خزانے سے دوستی لگائیں. اسے نمبر 1، نمبر 2، 2 انمول خزانہ بہت زیادہ جی جی پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، سینکڑوں، جی جی ہزاروں، لاکھوں پڑھیں 2 انمول خزانہ. تو اس سے آپ کو جی بہت فائدہ ہوگا اور بہت ہی نفع ہوگا، اچھا اور اللہ انشاءاللہ پاک کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی اور کرم ہوگا. انشاءاللہ آپ 2 انشاءاللہ. انمول خزانے کو بہت توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ ہوگا. آپ کی انشاءاللہ زندگی میں جو مرادیں بھی ہیں تو آپ کو جی فائدہ جی. ہوگا. آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، جی کیونکہ آپ کا میں جی ہر پروگرام دیکھتا ہوں، ہر جو آپ وظیفے دیتے ہیں وہ دیکھتا ہوں اور پڑھتا جی بھی ہوں، اور آپ سے بہت خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. میں انشاءاللہ دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کو جو نا لمبی زندگی عطا آمین، کرے. آمین، آمین، آمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ، حضرت صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ، انشاءاللہ. بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ سے کچھ السلام علیکم. السلام السلام علیکم. علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میری کال مل گئی ہے، میرے سے بولا نہیں جا رہا. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ کی خوشیاں دے، خیریں دے، خوشیاں سلامت حکیم رہیں. صاحب بہت شکریہ. میرے 2-3 مسائل ہے. ایک میرے جسمانی میرے پٹھے بہت شدید کمزور ہے. میں بیٹھی بیٹھی اتنی بیمار ہو جاتی ہوں کہ میرا سر اتنا درد ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے کہ میرے بس میں نہیں رہتا. جی وہ جی. ٹرپیں وغیرہ لگتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور دوسرا میرا مسئلہ، مجھے سسٹ ہے بریسٹ کے اندر. اچھا جی. تو وہ اس کے لیے میں نے وہ آپ نے بتائی تھی ایک نسخہ، اور ایک آپ کی دوائی بھی ہے جو گلٹیئر سوڈیم کے لیے، وہ یوز کر رہی ہوں. جی پہلے جی. میں نے وہ کھائی تھی تو خالی اس سے مجھے آرام نہیں آیا. میں دوبارہ لیا، اور مجھے وہ جو اسسٹنٹ صاحب آپ کے بیٹھ میں کیپٹن صاحب اللہ جنرل نصیب کرے، بہت نیک انسان ہے، انہوں نے مجھے وہ بتایا تھا کہ جو آپ نے دوسرا ایک پھٹکری والا نسخہ دیا، میں نے وہ بھی بنایا، وہ استعمال کر رہی ہوں. جی جی. لیکن ابھی فاقہ نہیں ہوا، شاید وہ پورا ختم ہو تو ہو. جی جی. تو یہ سر درد کا، پٹھوں کی کمزوری کا بہت مسئلہ ہے. اور مجھے یہ بتانا تھا، جو آپ نے مجھے وظائف دیے تھے ان سے مجھے اتنی زیادہ مدد ملی ہے الحمدللہ. میرے جو جادو وغیرہ کے مسئلے مسائل کیا تھے وہ بتایا تھا ختم میں نے؟ ہوئے ہیں. میرا آپ نے اسا کا اور وہ تھیلی والا عمل دیا تھا کالی مرچ میں، ٹھیک ہے، ٹھیک. وہ میں نے 4 بار کی ہے، 4 تھیلیاں کی ہیں جی الحمدللہ. جی. جی تو جی. اس سے جادو جنات بالکل ختم ہوئے. میرا گھر بالکل ٹوٹنے پہ تھا. جب سے شادی ہوئی تھی تب سے صرف طلاق کی آواز تھی، اور الحمدللہ اب 6-8 ماہ ہو گیا، زندگی میں سکون آ گیا ہے. شوہر میری طرف سے وجہ دینے لگ گئے ہیں. جی جی. اب ایون کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس یہاں شارجہ بلا لیا. جی جی. الحمدللہ بہت مسائل میرے حل ہوئے ہیں. اور دوسرا افاہ تم کی تصویر سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی مجھے میرے مسئلے مسائل بہت حل ہوئے ہیں. اچھا ایسا ہے، اور ایسے ہے، گزارش یہ ہے، آپ جی مجھ سے میرا مشورہ ہے کوئی اور تسبیح وظیفہ نہ لیں. جو تسبیح وظیفہ آپ کو دیا ہے اسی جی تسبیح وظیفے کو بہت ہی یقین، بہت ہی توجہ اور بہت ہی دھیان سے پڑھیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالی اسی تسبیح وظیفے کی قدردانی، اسی تسبیح وظیفے کی مستقل مزاجی آپ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور میں جی مزید ٹھیک آپ ہے کے لیے حکیم دعا صاحب. کرتا ہوں. جی جی. جی آپ مجھے افاہ سے تم کی خود سے اجازت دے دیں، کیونکہ وہ آپ نے نہیں دیا تھا، وہ اجازت میں دے نے دیں. بس آپ نے. بہت شکریہ. اور رزق کے لیے کچھ بتا دیں. اتنی محنت سے کماتے ہیں لیکن نا آفا سبتم جیسے والا جو رزق میں آیت ہے نا، برکت نہیں. آفا سبتم کی سورۃ جی جی المومنون کی آخری 4 آیت آفا سبتم، اس جی کا جی بہت تجربہ ہوا ہے، اور اس کا بہت ہے کہ اگر آپ اس کو
सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ें आफा सिप्तम वाली आयत, तो उससे जी इंशाअल्लाह ताला रिस्क बहुत वसी, बरकत बहुत वसी, रहमत बहुत वसी मिलेगी। इस आयत को इंशाल्लाह। आप और ये बहुत पढ़िए और बहुत ज्यादा पढ़ें जी आफा सिप्तम इंशाल्लाह की जरूर। आयत को, जी तो और उससे आजकल मैं जी आपका वो कहारू वाला अमल भी करी जो आपने बताया था। जी इंशाअल्लाह करते रहें। लेकिन ये आफा सिप्तम की आयत को इंशाअल्लाह आप बहुत मुफीद पाएंगे, बहुत खैर पाएंगे। जी इंशाल्लाह। मैं बस दुआ ये करता बीमारियों के लिए बताते हैं, पट्ठों की कमजोरियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मैं हूँ, फिर शोहर मेरे यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं करते। आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आफा सिप्त ही आपके मसाइल का हल है। चाहे वो रिस्क के जी जी मसाइल हैं, वो सेहत के मसाइल हैं, वो ज़िंदगी के मसाइल का हल है। आप वो करते रहें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब अर्ज कर रहे हैं? ऊंचा बोलिए। वकील साहब अर्ज कर रहे हैं? जी अर्ज कर रहा हूँ। वकील साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी अज़दवाजी जिंदगी मुकम्मल नाकाम गुजर रही है। कोई भी अमल पढ़ूं, कोई भी वजीफा पढ़ूं, मुझे फायदा नहीं मिलता। जी जी अज़दवाजी जिंदगी के मामलात में सख्त रुकावट है और जिंदगी मुकम्मल तौर पर वीरान और खैर मुतमईन है। हाँ जी। कोई अच्छा, वजीफा इंशाअल्लाह बता दें। आप इसको मुकम्मल पाएंगी और कामयाब पाएंगी। आप सारा दिन दो लफ्ज़ पढ़ें, या कादिर हो या नाफिया हो, या कादिर हो या नाफिया हो। बहुत ज़्यादा ये दो लफ्ज़ पढ़ें और इन दो लफ्ज़ों में बहुत ताकत भी है और बहुत तासीर भी है। इन दो लफ्ज़ों में बहुत कमाल है, या कादिर हो या नाफिया हो। आप ये दो लफ्ज़ बहुत तवज्जो से पढ़ें। और उसके अलावा आप एक काम करें कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद या अरहमर राहिमीन एक तस्बीह पढ़ें रोज़ाना असर की नमाज के बाद। और तीसरी चीज़ ये है कि आप हर जुमे के दिन सुबह और शाम एक तस्बीह दरूद इब्राहिमी की पढ़ें। ये आप काम कर लें, इंशाअल्लाह आपके सारे मसाइल हल होंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई वज़ाइफ आप कर रहे हैं तो भी उनकी इजाज़त है। आपको मेरी बात समझ आ रही? जी जी समझ आ रही है। अज़दवाजी जिंदगी की जो मामलात हैं उनमें 5 सालों से रुकावट है। जी जी ये रुकावट की वजह से और भी मसले पैदा हुए हैं और अब मैं जी। तकरीबन अपने वालिदैन के घर में रहती हूँ। आप यही करें, कुछ अर्सा लगातार करें। आप यही जी करें, बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ अर्सा लगातार करें और गिड़गिड़ा के करें, जल्दी ना करें। इंशाअल्लाह आपके सारे घरेलू मसाइल, उलझने, नाकामियां ख़त्म हो जाएंगी। कुछ अर्सा करें आप, इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें हल फरमाए, सबको अपने घर वाला करे और घर की ज़िंदगी, घर का सुकून और घर का सच्चा चैन अता फरमाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसाइल में बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, मंजिल नहीं मिलती। तस्बीह खाना वो रास्ते देता है और वो मंजिलें देता है जो मसनून हैं, कलाम इलाही से मुज़य्यन है। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब। जी खैरियत से? वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत साहब, मेरी ना पिछले साल आपसे बात हुई थी जी रिश्ते के सिलसिले में, रुकावट के सिलसिले में। जी आपने मुझे 3 चीजें बताई थी जी कि एक तो जाबासी तो पढ़ना जी है मुसलसल, और 2 नवाफिल आपने बताए थे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, एक जी ये, और टॉफियों वाला अमल बताया था, ताकि जी या लतीफ हो या वदीद हो बदुओ 313 मरतबा पढ़ गए। जी 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 आज ऐसा कि मैंने किया है, तो लेकिन अभी पतनी मुश्किलात है, या कोई नजर है, असर है, हसद है। अब जी मेरे वालिदैन नहीं है, जी मैं जी। सख्त परेशान हूँ अपने रिश्ते के लिए।
یہ وظیفے جو میں نے بتاتا ہوں آج تک مجھے تو یاد نہیں کسی کو بتائے ہوں اس کا فائدہ نہ ہوا ہو. آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا، یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بہت اچھے نتائج ہوتے ہیں ان وظائف کے، بہت برکات ہیں ان وظائف کی. آپ جی ایسا جی کریں، ایک لفظ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بہت بڑا لفظ ہے اور اس لفظ کو بہت زیادہ پڑھیں، وَخَلَقْنَاكُمْ جی جی أَزْوَاجًا کو. یہ اور صحیح ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا واحدو یا واحدو یا واحدو. صحیح ٹھیک ہے، ایک صحیح تسبیح یا واحدوں کی پڑھیں، اور آپ نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا تو سارا دن اتنا کھلا پڑھیں، اتنا کھلا پڑھیں، وضو بے وضو لاکھوں ہزاروں پڑھیں، صحیح تو آپ کو تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، بہت خیر ملے گی. صحیح حضرت صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی، میرے پہ کوئی اثر نظر یا کوئی تو ایسا تو نہیں؟ آپ کو اوپر جو چیزیں ہیں سب ختم ہو چکی ہیں، آپ کے وظائف نے آپ کو بہت فائدہ دیا ہے، آپ کے جی عمل جی نے آپ کو بہت نفع دیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے ختم ہو چکی ہیں. اب تو آپ کچھ عرصہ لگاتار یہ وظائف، یہ تسبیح، یہ ذکر کریں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، جی جی یہ کریں، آپ کو ٹھیک فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہے. بس حضرت آپ کی نہ دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، آپ کی نظر کی ضرورت ہے. بہت زیادہ توجہ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشیاں، خیریں اور برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. دعائیں آپ کے بہت لیے. شکریہ، بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ کی آمین نسلوں کے لیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عرض سن رہا ہوں. جی اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ آپ سے بات ہو گئی پچھلے رمضان میں بھی، بہت کوشش کر رہی تھی میں بات کرنے کی، لیکن بات نہیں ہو رہی تھی. میں نے لکھ کے رکھ لیا تھا کہ جب بات ہوگی مجھ سے بات نہیں ہوگی، جی جی تو جب بات نہیں ہوئی تو اس پہ اسی کاغذ کو الٹی سائڈ پہ یا اللہ لکھ کے اللہ سے درخواست دے دی تھی اپنے تمام مسائل کی. انشاءاللہ مجھے یقین تھا کہ آپ سے بات ہوگی تو میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں اتنی دیر لیکن آپ سر نے بہت سارے اتنی دیر مسائل ہیں. صرف اس بات پہ لگا دی ہے، آپ کا ٹائم تو ختم ہو گیا، 2 منٹ باقی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی جی معذرت. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹا بھائی ہے، جی وہ پہلے دن نشے کی حالت میں تھا، بہت بے ادب تھا، لیکن پچھلے رمضان میں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ذہنی مسئلہ ہو گیا تھا. پچھلے رمضان جب عید پہ نا، عید کے 4 دن 1 مہینہ وہ ہاسپٹل رہا تھا. جی 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 اپنا ذہن بھی توازن کھو چکا تھا، ہر وقت پاکستان پاک کی باتیں کرتا رہتا تھا، لنگر کہتا ہے اور اس نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے تھے، جی کانوں میں مرکیاں ڈلوا لی تھی، ہر وقت جی جو ہے سنتا رہتا تھا، پاکستان پاک کے نام کی گالیاں دیتا تھا. جی اس کے پیر حکیم صاحب بہت پیروں کو مارتے ہیں، سیدوں کی بہت عزت کرتا ہے، گھر والوں کی نہیں کرتا لیکن ان کی بہت کرتا ہے اس کے جو جی جی پیر ہے. لیکن ہدایت نہیں آ رہی اسے کچھ بھی. ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. میری والدہ ہے، بہت پریشان ہے، جب اس کی ایسے حرکتیں کرتا ہے تو کسی نہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ان صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بتا دیں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اچھا اور ایسا ہم ہے. پریشان اس وجہ سے کہ جب اس کو ذہنی توازن کا مسئلہ ہوا تھا نا، 1 مہینہ وہ ہاسپٹل داخل رہا تھا، جی جی اس سے زیادہ پریشانی ہو گیا کہ وہ کیا ہوا تھا. ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی حادثہ کروا لیتا ہے. اچھا عرض یہ ہے، میں آپ کو اگر ایک اللہ پاک کا ایسا مبارک نام دوں، آپ وہ مسلسل کریں، لیکن پہلے وعدہ کریں کہ وہ چھوڑیں گے نہیں. کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ لیکن سر میں اسپین سے بات کر رہی ہوں. آپ ایسا کریں کہ اس کا نام محمد عثمان غنی ہے جی جی یا حافظ اور والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یہ وظیفہ انشاءاللہ. اگر آپ بھائی کا سخت تصور کر کے کریں
تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ. سخت تصور کر کے آپ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام آپ کریں اور بہت ہی توجہ سے کریں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نتیجہ ملے گا، بہت برکت ملے گی، اور آپ کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں دور ہوں گی اگر آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں تو. بہت اچھا. اور سارا گھر پڑھے، آپ بھی پڑھیں، آپ کا سارا گھر پڑھے، گھر کے سارے افراد پڑھیں، اور بہت انشاءاللہ رحمت ہوگی، بہت رحمت ہوگی. انشاءاللہ حکیم صاحب آپ کی ہم کوشش ضرور کرتے ہیں، آپ کی دعا ضرور چاہیے. والدین بہت پریشان ہے، پہلے تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس کی حرکتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ ہو جیسے یہ کر رہا ہے. جی نہ اس کی مار کا اثر ہے، نہ پیار کا اثر ہے. آپ خصوصی اسے دم کر دیجیے پلیز. میں دم کر دیتا ہوں، ضرور توجہ کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ سارے بہن بھائیوں کے شادیوں کی کو مسائل ہے، شادیاں ہو چکی ہیں لیکن یہی وظیفہ مسائل ہیں جو میں ضرور. نے آپ سے عرض کیا، اس کے علاوہ عبقری کے کوئی وظائف اور ہیں تو بھی اجازت ہے. آپ یہی وظیفہ آپ پڑھنا نہ چھوڑیے، انشاءاللہ ہمیشہ رحمت اور برکت آپ کو ملی ہے اور ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حکیم صاحب آخری بات، مجھے کوئی جی. نصیحت کر دیں حکیم صاحب. میں بہت کوشش کرتی ہوں نیک بننے کی، نیت کرتی ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے. آپ کوشش کریں، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور درس سنیں 90 انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ پاک کی رحمت ہو نسلوں پہ. جب نسلیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فواد بات کر رہا ہوں. جی. پہلے پچھلے رمضان میں بھی کال کی تھی میں نے، آپ نے وظیفہ دیا تھا ربنا ہب لنا اور آیت کریمہ کے نوافل. جی محترم. تو وہ میں جو آیت کریمہ کے نوافل ہیں وہ کر رہا ہوں ڈیلی. ہاں جی. اور جو وہ دعا ہے وہ کو نہیں صحیح پڑھنے ہو رہی. پھر آپ نے کہا تھا کہ موبائل جو اینڈرائڈ ہے وہ بھی آف کرنا ہے. پھر بھی ذہن میں آ رہا گندے خیالات رہتے ہیں. نہیں، موبائل آپ نے بند نہیں کیا؟ پھر کیا ہے صحیح سارا کچھ نہیں کیا، صرف درد سنتا ہوں، ویسے نہیں استعمال کرتا. آپ کو آیت کریمہ والے نفل اور ان چیزوں سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، لیکن جو فائدہ ہوا وہ ضرور بتائیں گے کہ کیا فائدہ ہوا. جی اب نماز جو ہے وہ کو نہیں میری قضا ہوتی. قضا مطلب ادا لازمی ہوتی ہے، 5 لازمی رات کو پوری کر کے سوتا ہوں. ماشاءاللہ. ایک تو یہ فائدہ ہوا. اور جی، اور 3 تسبیحات جو ہیں وہ صبح ٹائم ہوتی ہیں، شام ٹائم کو نہیں پڑھتا، صبح پڑھتا ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوا. جی. اور کیا فائدہ ہوا؟ اور رزق میں برکت ہوئی ہے. تیسرا فائدہ. اور جی جی. اور وہ جو گناہوں سے بچنا. جی جی وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. بہت بہتر ہو گیا. جی جی. تو میرے مطابق تو آپ کو تسبیح خانے کی برکات، تسبیح خانے کا فیض بہت ملا، اور آپ نے بہت ہی زیادہ پایا. اگر آپ یہی وظائف ہو جس کو آپ نے کیا لیکن پوری توجہ سے نہیں کیا، اگر یہی وظائف، جی میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہی وظائف آپ مستقل مزاجی سے کریں اور پورے اعتماد سے کریں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ خیریں اور برکتیں ملیں گی، اور ہمیشہ کی خوشیاں خوشحالیاں ملیں گی. جی جی انشاءاللہ. آپ مستقل مزاجی سے، پوری دھیان اور توجہ سے یہ تسبیح اور وظیفہ کرتے رہیں، یہی نفل پڑھتے رہیں، آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہیں گے اور خیر و برکت رہے گی. جی جی. اور دوسرا معجون مراد جو ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے کال کی تھی کہ شادی کے قابل بالکل نہیں ہو اس طرح کا مسائل پہ. آپ استعمال کریں معجون مراد، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ساتھ کوئی اور چیز بھی، جی میں بتاتا ہوں.
تخم ریحان، عقر کرہا اور مصری ہم وزن لے کر باریک پیس کر 1 چمچ صبح دوپہر شام لیں، چند دن چند ہفتے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور شادی کے لیے دعا کر دیں جلدی ہو جائے۔ جی میں دعا کرتا ہوں، ضرور دعا کرتا ہوں۔ بہت السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ہمارا آج کی کالوں کا وقت ختم ہو رہا ہے، چاہ رہا ہوں کہ ہم اگلے عمل کی طرف بڑھیں۔ اللہ پاک جل شانہ کے مبارک نام اور اللہ کے ان مبارک ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مدد، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل اللہ سے مانگے۔ کال ایک اور آ گئی ہے، چلو اسے سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے عمل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب، میں نا بول رہی ہوں اور میرے شوہر کا نام میں آپ سے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آئی آپ کو آواز؟ جی میں نے آپ نے تعویذ دیا تھا، وہ تعویذ ہر وقت رکھنا۔ تعویذ دیا تھا اولاد کے لیے، اولاد تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجھے دیا تھا کہ میں نے ہر وقت پہن کے رکھنا ہے، یا کہیں فوجی میں یا کہیں جاؤں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک تو پروگرام بند کریں، موبائل کا سپیکر بند کریں، آپ کی آواز صاف نہیں ہے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی اللہ والے۔ اب آپ کو آواز ہے؟ جی آپ بات کریں۔ میں نے ابھی پوچھی آپ کی میرے سے، آپ نے مجھے تعویذ دیا تھا علاج کے لیے، میں آپ کے پاس علاج کے لیے، تو وہ تعویذ میں آپ کو کیا تھا کہ وہ تعویذ میں ہر وقت یا جیسے جانا ہے یا آپ تعویذ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، ہر وقت پہن سکتے ہیں۔ جی، اور حضرت صاحب میرے شوہر سامان حبیب یہ تو میرے سے لڑتے ہیں، اور ایک ان کا آپ کو اسی مسئلے کے لیے تو آپ کو وظیفہ دیا تھا۔ جی کر رہے ہیں وہ، آپ کو اسی مسئلے کے لیے وظیفہ دیا تھا، آپ یہی وظیفہ مسلسل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے اور حل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نہ چھوڑیں اور اسی وظیفے کو توجہ کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ ہوتا میری چھوٹی سسٹر ہے نا، جی سے ہے، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں، اس کا نام ہجرا اور اس کے شوہر کا نام ہے، اللہ اس کو بیٹا بیٹی ہے، اور ان سے کہیں سورۃ کوثر کثرت سے پڑھیں، اور ہر چاند کی پہلی 7 دن سورۃ بقرہ 1 بار پڑھیں، اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے، اس بیٹے کی نیت سے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ صبح شام یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، اللہ بیٹا دے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کروں آپ کی کال بند کر رہا ہوں، میں آپ کو بہت دعائیں دوں گا، آپ کے لیے دعائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو وظائف دیے ہیں اسی پہ توجہ کیجیے۔ آئیے ہم کالوں کا سلسلہ بند کیا، اب ہم اگلے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ پاک جل شانہ کے مبارک نام اور اللہ کے بہت ہی مقدس نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو بہت ہی توجہ سے پڑھنا ہے، اور بہت ہی گڑ گڑا کے اور نہایت بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ توجہ ہوگی، جتنا دھیان ہوگا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہوگی۔ اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو، اپنی الجھنوں کو، اپنی پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا حیو یا قیوم کا۔
اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سر جھکا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یا حی یا قیوم، 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 اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب۔ اللہ مبارک کرے، بہت ہی مبارک عمل کیا۔ اللہ پاک کے اسم اعظم، اللہ کے صفاتی نام کے ذریعے اپنے مسائل مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے مانگا۔ آئیں ہم آج کاپی کا عمل کریں گے، یعنی اللہ پاک جل شانہ کا نام لکھیں گے، اور ہمارے پاس جو کاپی ہو، قلم ہو، ایسی سیاہی ہو جو گھلنے والی سیاہی ہو، یہ پورا مہینہ لکھیں گے، اور اس کے بعد ایک ایک صفحہ آٹے کے پیڑے میں گوندھ کے، یعنی آٹا، اس میں کاغذ لپیٹ کے کسی دریا، سمندر، نہر، ایسی جگہ، تالاب جہاں پاک پانی مچھلیاں ہوں، اس میں ڈال دیں گے، اور ہر اللہ کے نام پہ اپنے مقصد کا، اپنی مشکل کا، اپنی ناکامی پریشانی کا
اور اپنے مسائل کا سخت تصور کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا نام ابھی ایک سطر بیٹھ کے لکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس صفحے کو پورا کریں گے۔ آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریادوں کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسائل تو ہی حل کرے گا۔ یا اللہ، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں غیب سے ایمان والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی اس پاک نام کے ذریعے تو ہمیں اپنا عشق عطا فرما، اپنی تلاش عطا فرما، اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، اے اللہ اس نام کی برکت سے ہمیں ایمان کامل، اخلاق کامل، اخلاص کامل عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے ہم مخلص ہوں لیکن اندر کے کھوٹے ہوں اور تیری بارگاہ میں ہماری کوئی قیمت نہ لگے۔ یا اللہ ہمیں کامل اخلاص دے، ہمیں کامل ایمان دے اور ہمیں کامل محبت دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، اخلاق کی اعلیٰ بلندی عطا فرما، اور یا اللہ ایسا اخلاق دے اور ایسا اخلاص دے جو تو نے اپنے خاص بندوں کو یعنی انبیاء کو، آل رسول کو، اصحاب رسول کو عطا فرمایا تھا۔ یا اللہ تیرے لیے دیر نہیں، آمین انشاءاللہ۔ یا اللہ، اللہ اپنے اس نام کی برکت سے، اپنے اس نام کی برکت سے تو کریم ہے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو کمر کے درد، ٹانگوں کے درد، جگر، گردے، بیماریاں، دل کے مریض، ہائی بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، یا اے اللہ وبائی بیماری کا کوئی مرض ہے، اللہ سب بیماریوں کو، سب بیماروں کو کامل صحت دے، کامل عافیت دے، کامل شفا دے اور کامل راحت عطا فرما۔ یا اللہ راحت عطا فرما، یا اللہ راحت عطا فرما۔ اے اللہ ان بیماروں کو صحت اور تندرستی واقعی عطا فرما اپنے غیب کے خزانے سے، اپنی رحمت کے خزانے سے اور اپنے فضل کے خزانے سے۔ یا اللہ، اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، پروردگار عالم تو انہیں نیک اولاد دے، بیٹے صالح عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولادوں میں صالحیت، صلاحیت عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کے جوڑ کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایسی اولادیں ہوں جو ماں باپ کا نام روشن کریں، وطن کا نام روشن کریں، ملک و ملت کا نام روشن کریں۔ یا اللہ ایسی اولادیں سب کو عطا فرما اور خاص طور پہ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ، اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ انہیں گھر عطا فرما، چھت عطا فرما۔ کتنے ایسے ہیں جن کے کنبے بڑھ گئے ہیں، اب انہیں بڑے گھر کی ضرورت ہے، تو کریم ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو سخی شہنشاہ ہے۔ یا اللہ انہیں بڑا گھر عطا فرما اور بڑا در عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ انہیں بڑا گھر عطا فرما اپنے نام کی برکت سے۔ یا اللہ، اے اللہ تو اپنے نام کی برکت سے جو قرضوں میں پریشان ہے، اے اللہ جو رزق کی مشکلوں میں پریشان ہے، جو رزق کی بندشوں میں الجھے ہوئے ہیں، الہی ان کے قرضے، ان کی بیماریاں، ان کے رزق کے مسائل تو حل فرما اور رزق کی مشکلیں دور فرما، اور رزق میں غیب سے تو اپنی رحمت اور مدد عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کے دروازے کھول دے،
अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, आमीन। या अल्लाह, ए अल्लाह, तेरे कितने बंदे ऐसे हैं जो तुझसे मोहब्बत चाहते हैं और सिर्फ तुझे चाहते हैं, और वो इसलिए कि वो गुनाहों से नजात चाहते हैं, मासियत से नजात चाहते हैं, आंखों की पाकीज़गी, दिलों की पाकीज़गी, तन्हाइयों की पाकीज़गी और ए अल्लाह नूर चाहते हैं। या अल्लाह, उन सारे बंदों को सच्चा नूर अता फरमा और सच्ची मोहब्बत अता फरमा और अपनी ज़ात आली का सच्चा ताल्लुक़ अता फरमा। अल्लाह, तू अता फरमा और गैब से अता फरमा। पाक होना चाहते हैं, तेरे नाम पाक की वजह से पाकीज़गी मिल जाएगी। तू करम है, तू करीम है, करम फरमा और अपने नाम की बरकत से सच्ची पाकीज़गी अता फरमा। आमीन, इंशाअल्लाह। या अल्लाह, अल्लाह, अपने इस नाम का वो नूर अता फरमा जो दिलों को रोशन कर दे, जो कब्र को रोशन कर दे, जो पुल सरात को रोशन कर दे और वहाँ के धक्कों से बचा दे। और ऐसा नूर अता फरमा, हमारा नाम ले ले के वहाँ आवाज़ें लगे, कौन है, कहाँ हैं, जल्दी आएं। जन्नत के दरवाजे बेचैन और बेकरार हैं और जन्नत के दरवाजे में अंदर दाखिल हो जाएं। या अल्लाह, अपने इस इसमें ज़ात के नूर की बरकत से कब्र को भी नूरानी कर दे, दिलों को भी नूरानी कर दे, चेहरों को भी नूरानी कर दे और हमारे हशर को भी और हमारी क़यामत को भी नूरानी कर दे। अल्लाह, तू कर सकता है, कर दे। तेरी मेहरबानी, मुबारक घड़ियाँ, मुबारक दिन, इंशाअल्लाह, आमीन। या अल्लाह, ए अल्लाह, तू शहनशाह और करीम है। जितनी भी तेरी बंदियां और बंदे दुनिया के जिस कोने में हाथ उठाए बैठे हैं और अल्लाह गिड़गिड़ा रहे हैं और भिखारी बने बैठे हैं, मोहताज बने बैठे हैं और साइल हैं, अल्लाह इन सब की ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा और सबकी मोहताजियाँ दूर फरमा। अल्लाह, तो सबकी परेशानियाँ दूर फरमा और सबको दुनिया आखरत की खैरें, राहतें और इज़्ज़तें अता फरमा। अल्लाह, अपने इस नाम की वो बरकतें अता फरमा जो हमारे ख्याल, गुमान, एहसास में भी ना हो और ना है, क्यों तो बड़ा, तेरा नाम बड़ा और तेरे नाम की तासीर वसी है। आमीन, इंशाअल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, ये नाम लिखा है, इस नाम को अब दिल पे रख दे, दिल पे लिख दे। अल्लाह, हमने कागज़ पे लिखा है, वर्के पे लिखा है। या अल्लाह, ये नाम दिल पे लिखा जाए और जब ये नाम दिल पे लिखा जाएगा तो विलायत के आला ताज अता फरमाएगा, तो विलायत की आला ज़िंदगी अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम, इस नाम की हकीकी और खसूसी बरकतें अता फरमा और सच्ची विलायत अता फरमा और सच्चा अपनी ज़ात का तारुफ और ताल्लुक़ अता फरमा। अल्लाह, इस नाम की खसूसी बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम, तू करीम है, करम के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह, या अल्लाह, जो हज पे जाना चाहते हैं और उम्रे पे जाना चाहते हैं उनके लिए राहें खोल दे, उनके लिए दरवाज़े खोल दे और उनको लब्बैक की हाज़रियाँ नसीब फरमा दे। या अल्लाह, अल्लाह, जिनके रिश्तों में बंदिश है, जिनके घर में बंदिश है और जिनके बेटे और बेटियों के रिश्तों में आपस में ताल्लुकात में बंदिश है, कोई परेशानी है, नफ़रतें हैं, नाकामियाँ हैं और मुश्किलात हैं, परवरदिगार आलम, उनकी नफ़रतें, नाकामियाँ और मुश्किलात तमाम की तमाम अपनी रहमत से ख़त्म फरमा और तमाम की तमाम अपनी रहमत से हल फरमा। अल्लाह, उन्हें सुख, सुकून, चैन, राहत, रहमत और आफ़ियत अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा, आफ़ियत अता फरमा। अल्लाह, उनको ज़िंदगी का चैन और हमेशा का सुकून अता फरमा, उनकी ज़िंदगी में राहत के, रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन, इंशाअल्लाह। या अल्लाह, अल्लाह, अपनी रहमत से
اب سے پہلے جتنی دعائیں مانگی وہ قبول فرما، جو اب مانگ رہے وہ قبول فرما، جو آئندہ مانگیں گے وہ قبول فرما، اور اگر ہماری کسی خطا یا ہمارے کسی بڑے کی کسی گناہ کی وجہ سے کوئی لعنت کوئی بد دعا ہماری طرف چلی آ رہی اور ہمارا تعاقب کر رہی، اللہ اپنے نام کی برکت سے اپنی رحمت ایسی بھیج کہ لعنت کی جگہ رحمت آ جائے اور خطا کی جگہ تیری عطا آ جائے اور بے برکتی کی جگہ برکت آ جائے۔ مولا تو کریم ہے، قبول فرما اور رحم اور برکت عطا کے دروازے کھول دے، آمین انشاءاللہ یا اللہ۔ اے اللہ، جتنی دعائیں تیرے حبیب نے اب تک مانگی ہیں اللہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، اور جتنی خیریں تیرے حبیب نے اب تک مانگی ہیں اور وہ خیریں مانگتے ہیں، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے مولا کریم ان سب شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو سچی پناہ عطا فرما، رحمت اور برکت اور فضل کے دروازے کھول دے، اپنی عطا اور اپنی رحمت کو متوجہ فرما۔ کریم آقا، ہم تیرے بغیر نہیں رہ سکتے، اللہ تو ہمارا سب کچھ ہے، ہمیں اپنی ذات سے جدا نہ فرما، ہمیں اپنی ذات سے جدا نہ فرما۔ اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، آمین آمین آمین۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہیں۔ اب دم کروں گا میں انشاءاللہ اسم اعظم کا پوری دنیا میں جہاں جہاں بندے اور بندیاں اللہ کی بیٹھی ہیں، دیکھیں یہ اسم اعظم کا جو دم ہے یہ اصل دعا ہے، اللہ کے نام کی طاقت کی دعا ہے، اور فائدہ اس کو ہوتا ہے جو یقین والا ہوتا ہے، اور جس کے اندر یقین ہوتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو یقین کامل رکھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کو نفع ہوتا ہے جس کے اندر یقین ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ یقین والے ہیں، آپ یقین والے ہیں تو آپ کو 100% اللہ کی رحمت اور فضل سے فائدہ ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ آنکھیں جھکائیں، سر جھکائیں، اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنے مقاصد کا تصور کریں گے انشاءاللہ۔ میں دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کو دم کر دیا۔ اب درود پاک پڑھیں اور بہت ہی گڑ گڑا کے اپنے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پروردگار عالم، ہم سارے فقیر، سارے منگتے، سارے محتاج اور سارے بھکاری تیری بارگاہ میں جمع ہیں، ہاتھ اٹھائے لیکن کشکول خالی۔ مولا ہماری جھولیاں پھٹی ہوئیں اور ہمارے ہاتھ آلودہ ہیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے،
اپنے کرم سے ہمارے ہاتھوں کو دھو بھی دے، بھر بھی دے، جھولیاں سی بھی دے اور بھر بھی دے۔ یا اللہ، کہاں سے در بدر سے ٹھوکریں کھائے یہ سارے فقیر اور محتاج تیری بارگاہ میں جمع ہیں۔ اے اللہ، ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے آنے کو قبول فرما۔ پوری دنیا کے جتنے بندے اور بندیاں ہماری اس دعا میں شامل اور حاضر ہیں، پروردگار عالم، کسی کو محتاج نہ، کسی کو محروم نہ، اور کسی کو اے اللہ شقی اور بدبخت نہ، سب کو عطا فرما، سب کی سن لے، سب کی قبول فرما لے، اور سب کو دنیا آخرت کی ہمیشہ کی عزتیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما۔ الہی، تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تیرے کرم سے ہمارے دروازے کھل جائیں گے، تیری عطا سے برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ تو کرم کو وسیع کر دے، تو رحمت اور عطا کر دے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ یا اللہ، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اور مشکلیں حل فرما، اور پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، علت قلت اور ذلت سے بچا، ہماری محتاجیاں دور فرما۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے۔ یا اللہ، جو دنیا کی جس کونے میں بیٹھے آمین کہہ رہے، ان کی آمین کو قبول فرما لے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ ہماری خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے ہماری آمین کو ہمارے منہ پہ نہ مار دے۔ اللہ، تو قادر ہے، تو کریم ہے، تو شہنشاہ ہے، تو رحم کر دے اور فضل فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ، جو تجھ سے در مانگے در دے دے، گھر مانگے گھر دے دے، رشتوں کی بندش مانگے وہ دور فرما دے، جو تجھ سے گناہوں سے نجات مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو سجدے مانگے اور سجدوں کا خشوع مانگے اور دھیان مانگے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، جو بیماریاں، مشکلات، جادو، بندش اور الجھنوں سے نجات مانگے عطا فرما دے۔ اپنی رحمت سے ہمارے رزق کو وسیع کر دے، صحت کو بہت زیادہ کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ صحت مند کر دے۔ یا اللہ، ہم آج تک ہم نے جو مانگا قبول فرما، جو نہیں مانگا قبول فرما، بس ہمیشہ قبول فرما۔ راحت اور رحمت، عطا اور برکت کو وسیع فرما۔ آمین، آمین، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ واپسی، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔